یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ والا معاملہ ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب عالمی منڈی میں کم ہو تو آپ کم مت کریں، اور جو آپ کے پاس کشن بنے. پروٹیکٹڈ کیٹیگری 200 سے کم یونٹ والی ہے، اس کا آپ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیں، اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہو جائے گا اس سے. جب کھلتی ہے نا تو آپ کا ساتھ میں دماغ بھی کھلتا ہے. سر کھلاؤ کے ساتھ پھلاؤ آتا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ سر بہت بری حالت. سر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کیسے، پہلے اپنا پتہ میں اپنا بتاؤں گا. سر آپ کی بھی میں بغیر پوچھے بتا دیتا ہوں، بری حالت ہے، کیونکہ آج آپ کی کلاسز کے بعد ہم بیٹھے ہیں شو کرنے. سر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے سر. سر آپ مجھے پوچھیں آپ کیسے ہیں. آپ کیسے سر میں تپا ہوں. وہ کیا سر میں ان پہ تپا ہوں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں. سر مجھے کل سر میں پڑھ رہا، ویسے ہی آپ کو کامنٹس ہم کرتے ہیں، لیٹرز کے لیے ہم پڑھتے رہتے ہیں کامنٹس کے، ہم نے ان پہ کامنٹ کرنا ہوتا ہے. سر ایک شخص نے کل سر میرے اوپر تنقید کر دی سر کل کے ایپیسوڈ کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے ڈینڈرف کا مسئلہ ہے، کہ آپ کی شرٹ پہ یہ فلیکس گرے ہوئے ڈینڈرف کے. میں سر ایک مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ یار یہ گھر پہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ نا گھر پہ ہو رہا ہے. سر یہاں آتے ہیں ہم سکون کرنے، اور ہم اپنی باتیں اور ہم اپنے جو گیان اور سر تجزیے جو ہے ہم وہ پیش کرنے آتے ہیں. سر کل سے میں سر یہ کرنا چاہتا ہوں، آڈیو اونلی دینا شروع کر دیں گے سر. پھر آپ بتائیے کیا ہوگا. سر یہ عجیب و غریب باتیں کہ ڈینڈرف ہے کیوں ہے آپ کو یار، گھر بیٹھو اپنے مسئلے حل کرو. یہ بہت آپ نے بڑی بات کر دی کہ جو آلریڈی ہم گھر پہ سن چکے ہیں وہ آپ نامے بتاؤ. نہیں ہم یہاں اس لیے نہیں آ رہے سر، ورنہ سر دیکھیں ڈی مورلائز ہو جائیں گے ہم سر. اور وہ ڈینڈرف نہیں تھی سر، میں نے شاید کوکی کھائی ہو سر، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. یہاں پھر وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ادھر پلیٹ چلی ہو. نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں سر. سر چلے سر میری بھی بری حالت ہے. سوری سر آپ بتائیں سر کیا ہوگا. سر دانت میں درد ہے، اور مطلب مجھے پتہ نہیں کیوں یہ خیال ہی نہیں آیا سر. ہم اتنے نا عجیب سے وائرنگ ہو گئی ہے کہ مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آپ نے بھی 45 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آنا ہے اور میرے بھی دانت میں درد ہے، تو میں کہہ دوں کہ آج چھٹی کر لیتے ہیں. آپ بھی نکل پڑے، میں بھی آ گیا. سر یہ دیکھیں نا، یہ وہ کون ہے ڈینڈرف والا سر؟ آپ اس سے پوچھے نا کہ یہاں بیٹھے نا سر، آپ کے دانت میں درد ہے سر. میں صبح 6 بجے کو اٹھا ہوا سر، لیکن سر ایپیسوڈ کر رہے ہیں سر 9 بج رہے ہیں اس ٹائم. لیکن ایپیسوڈ دینا تھا. بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ جی وہ جب آپ کے دانت میں درد ہو نا تو آپ کے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو یہ اسکرپچر میں ہے یا نہیں ہے، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو بلیو اٹ، کیونکہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت، کچھ نہ کچھ جھاڑ رہا ہے میرا. سر آپ کو پتہ ہے سر، میرا تو زندگی میں سر بڑی کم چیزیں ہیں جن سے میں افیکٹولی بہت ڈرتا ہوں. کچھ ہیں اوبیسلی، مطلب میں ہارر فلم میں نہیں دیکھ سکتا سر، مجھے واقعی میں ڈر لگتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو کہ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. اور سر دوسرا ڈینٹسٹ ہے سر. سر جب وہ چوں کر کے سر ڈرل مشین جب ان کی آن ہوتی ہے نا سر، میں نا سر کانپنا شروع کر دیتا ہوں. میں تو سر اپنی ڈینٹل ہائیجین کے اوپر اتنا فوکس رکھتا ہوں کہ مجھے جانا ہی نہ پڑے. اب یہاں سے کیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ پھر میں سر میرے اب فلسفی یہ ہے کہ اس کو روٹ کنال تک لے کے جاؤ. تو سر غلط پالیسی ہے سر، ویری انفیکٹو چیز، اور غلط نہیں کرنی چاہیے. بٹ سر میں کہتا ہوں سر ایک ہی دفعہ جائیں، ایک ہی نشست میں مکا دو مجھے. سر یہ +1 برو، ایک تو میں بھی اسی طرح کا ہوں، لیکن یہ روٹ کنال بڑی خطرناک چیز ہے. ایک مجھے وہ بھول گیا محاورہ، میرے والد صاحب اکثر سناتے ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں فارسی میں ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دانت کا صرف ایک علاج ہے، نکال دو. اسے نکالنا کچھ نہیں سر. سر اس والے دانت میں مسئلہ ہو جائے تو سر کیا کریں گے؟ سر اصل میں نا ہم بس بیوٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا کبھی روٹ کنال کراتے ہیں، کبھی برج کرا لیتے ہیں، پھر کبھی امپلانٹ کرا لیتے ہیں. لیکن اب یہ بات تقریباً سائنسی بنیادوں پر طے ہے کہ ایسے لوگ جن کو کوئی کارڈیو ویسکولر پرابلم نہیں ہوتا، جن کی ہر چیز ہائپر ٹینشن سے لے کے کولیسٹرول، ویسے تو خیر کولیسٹرول کیسے لینا دینا کوئی نہیں، لیکن بہرحال ساری چیزیں ان آرڈر ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کو ہارٹ اٹیک بچ جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہیں. اس میں بہت زیادہ جو کردار ہوتے ہیں نا، وہ سر ان کے منہ میں کوئی نہ کوئی کام ہوا ہوتا ہے. سر آپ نے دو بڑی انکوت بات کی سر. ایک تو ہارٹ اٹیک بچ گیا اور منہ میں کام ہوا. سر یہ دونوں نا کبھی ایک جملے میں سر بیٹھے نہیں آئے سر، آپ نے آج سر انکشاف کیا سر. واہ سر یہ جو ہے نا یہ ہے ویسے غلط کام، لیکن میں تو خود میرے منہ میں آدھی چیزیں جالی ہیں، لیکن وہ تو بیوٹی کے چکر میں ہے، ہونی نہیں چاہیے. سر ہونی نہیں چاہیے. دوسرے سر آپ کو پتہ ہے نا سر، افیکٹولی ہمارے جو منہ ہے یہ مطلب سوتے ہوئے اور مطلب زندگی کاٹتے ہوئے یہ کوڑا دان ہے نا سر. بیسیکلی اس کا جتنا بیکٹیریا آپ کا یہاں اکٹھا ہو رہا ہے
تو آپ سر جو لوگ سر مجھے تو سمجھ نہیں آتی سر کہ جو لوگ ماؤتھ واش کو نہیں استعمال کرتے سر، اینزی کلور جو ہے وہ سر حالانکہ آپ کا سارا وہ نم کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا گند ہوتا ہے وہ سب کو اسکریپ کر دیتی ہے. آپ نے ڈینٹسٹ سے پوچھ لیں سر، کسی ڈینٹل پریکٹیشنر سے پوچھ لیں کہ ایک دفعہ اینزی کلور نما جو ایک ماؤتھ واش ہوتا ہے نا، ونس اے ویک آپ کو کرنا چاہیے. یہ سارے جو آپ کی چیزیں ہیں یہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اس کے اندر. سر یہ یقیناً ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ویسے آج کل میرے جس قسم کی ٹائم لائن پہ انسٹا پہ چل رہی ہے نا سٹوریز، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ماؤتھ واش بھی نہیں کرنا، کیونکہ ماؤتھ واش اتنی ہیوی چیز ہوتی ہے، وہ بیڈ کے ساتھ گڈ وہ ہر قسم کا بیکٹیریا اڑا کے نکل جاتی ہے. گڈ والے سر میں اس میں نہیں مانتا سر، آئی ایم سوری. میں آج سر آپ نے بات چھیڑ دی، ہم جاتے ہیں خبروں کے اوپر. سوری سر، یہ گڈ بیکٹیریا کیا ہوتا ہے سر؟ میں نہیں مانتا سر. گڈ کولیسٹرول ہو سکتا ہے، گڈ گائے ہو سکتا ہے سر. یہ گڈ بیکٹیریا جو ہے سر میرے ذہن میں سر یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں نہیں مانتا سر اس چیز. سر یہ ہوتا ہے، یہ گٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دہی شہی بھی کھانا چاہیے کہ اس سے بھی وہ جو ہے نا سر جو فلورا ہوتا ہے وہ آپ کا سر، یہ بکواس ہے سر. سر کچھ نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے سر. اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں سر وہ مطلب اپنا جب ماؤتھ واش نہیں یوز کرتے وہ کہتے ہیں یار کہ ہمارے پاس نا ایک نیچرل اینٹی سیپٹک ہے. سر وہ وسکیوں کی شاٹیں مارتے ہیں سر کہ یار اس سے نا یہ سب دھلنے لگا ہے، یہ سب ٹھیک ہو گیا. سر ظاہر آپ اس پالیسی میں بلیو نہیں کرتے، لیکن سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں اور چھٹی جاتے ہیں سر. ہاں، اور وہ یہ کہ سر وہ ٹھیک ہے، مطلب ان کے منہ سے اسمیل تو وہ اور قسم کے بھبکے ہوتے ہیں، اسمیل نہیں آتی ان کے منہ سے وہ. بلکہ مجھے اس پہ یاد ہے جب وہ منیر نیازی صاحب فوت ہوئے نا، تو نذیر ناجی صاحب نے ایک پوری سیریز لکھی تھی ان کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نذیر ناجی صاحب جب لاہور آئے اور منیر نیازی صاحب جب لاہور آئے تو یہ مطلب پتہ نہیں کس طرح سے، مطلب خیر اس میں پورا تفصیل میں ہے، یہ بہت عرصے روم میٹس رہے. اچھا. تو وہ ظاہر ہے یاری سر واٹر پیئرنگ سر، واٹر پیئرنگ کمال. تو اس میں جو ہے نا ان کا ایک وہ بڑا زبردست سا تھا کہ وہ ایک جگہ کہیں جانے لگے، تو مطلب بیسیکلی تو جانے ہی اس لیے لگے کہ ان کے پاس پینے پونے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو نیازی صاحب نے کہا کہ فلانے نے بلایا ہے تو اتنے چلنے ہیں تو اتنے لب جائے گی. تو نیازی صاحب نے کہا چلو. تو جان لگے تو انہوں نے کہا کہ وہ کل دی بوتل کتنے؟ انہوں نے کہا جی کل دی تو مک گئی. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں کہ جی ہوگی لے آئی. انہوں نے کہا جی تسی کی کرنا ہے؟ کہتے لیا. اچھا وہ آئی تو انہوں نے نا مشکل سے وہ قطرے 2 قطرے اس میں سے نکال کے کر کے کرتے پہ ہو. انہوں نے کہا یار انہوں تو نہیں نا پتا لگنا چاہیے کہ کرونی پی کے آئے. سر یہ بڑا برم ہوتا ہے سر. یہ سر یہ ایکسپیرینس سر، یہ ایک سیزنڈ بندہ جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہے کہ یار طریقے واردات کیا ہے. واہ سر، بہترین سر. سر واٹ اسٹوری سر، واٹ اسٹوری. اور یہ وہ سیریز نا پڑھنے والی ہے، وہ مل جائے گی. جنگ میں لکھی ہوئی تھی انہوں نے میرے خیال میں. جنگ میں یہ چھپی تھی بات؟ ہاں سر یہ ساری چیزیں چھپی تھی، مطلب وہ بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہوئی تھی. اس میں وہ بھی تھا کہ نیازی صاحب کیونکہ ہٹ ہو گئے ایز شاعر، تو لیکن ظاہر ہے پاکستان میں مطلب شاعر بیچارہ ہوتا تو ہینڈ ٹو ماؤتھ. یہاں پہ بلکہ نا پاکستان میں ایک عجیب سا رواج ہے کہ لوگ ایکچولی مائنڈ بھی کر جاتے ہیں شاعر امیر ہونا کہ ایک شاعر تھے امیر ہے بھائی تو غریب بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پسند ہے کہ نا شاعر ان کی جوتے کی نوک کے نیچے رہے. تو خیر اچھا، تو وہ اس میں نا انہوں نے کوئی اس قسم کا بھی ایک وہ بنایا ہوا تھا کہ نیازی صاحب سے ملنے کا ریٹ ہوتا تھا کہ 10 منٹ کے لیے ملنا ہے تو پتہ نہیں 2 سگریٹ، 15 منٹ کے لیے ملنا ہے تو ڈبی، اور اس سے زیادہ دیر کے لیے ملنا ہے تو میزانہ ریٹ تھا سر، سگریٹوں میں چل رہا. ہاں، اور اس کے زیادہ ملنا ہے تو کوئی پوا ٹائپ چیز. سر کیا بات ہے سر. نیازی صاحب کا یہ نا کہ دیر کر دیتا ہوں. ہاں نیازی صاحب سر واٹ کیا خوبصورتی سر. میں نے سر اس ویڈیو کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ میں نے آئی تھنک یہ ایک کسی محفل میں لائیو سنا ہوا ہے. سر یہ آپ بڑے خوش قسمت آدمی. خیر میری بھی ملاقات میرا خیال ہے میری بھی نیازی صاحب سے ملاقات ہے زندگی میں ان کی. بڑے میں خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں. میں سب کو جو ہے نا اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر شاعری کا شوق ہے تو پھر تو شاید آپ نے نیازی صاحب کی ساری کتابیں اپنے پاس رکھی ہوں گی. اب تو ان کی وہ کلیات بھی ملتی ہے. پر اگر آپ کو شاعری کا شوق نہیں بھی ہے تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے نا شاعروں کی سلیکشنز چھاپی ہوئی ہیں بالکل اتنی منی. جی بالکل. اس میں اگر آپ نیازی صاحب والی لے لینا،
یار وہ کوئی بیچ میں ہلکی چیز ہے ہی نہیں, اتنی سی ہے وہ, آپ بہت مزہ آئے گا. سر بالکل سر کتنا کچھ کور کیا سر ہم نے اس شو کی ابتدائی گفتگو سے لے کے یہاں تک. سر ہم کدھر باؤنس کرتے کرتے پہنچ گئے. اور سر ابھی ہم نے دکھ تم نیا ہی نہیں. سر ابھی اب ہم آتے ہیں مدعے پہ آتے ہیں. ہاں سر مدعا, اصل مدعا کہ سر جو ہمارے اس شو کے روح رواں تھے سر وہ ریٹائر ہو گئے. کون سر؟ سر آصف غفور صاحب. او سر بالکل آپ مطلب یہ سارا جو مثبت شو کا جو سارا مثبت رپورٹنگ کے بانی جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ اختیار کر لی انہوں نے. ٹھیک ہے سر آگے چلیں. تو سر بیسکلی سر کل کے روز ہم نے سر ایف پی آر کی بات کی تھی. سر ہم بڑے پمپ تھے کہ ہم فائل کریں سارے, اور ہم نے سب کو کہا کہ آپ نے نہیں کی تو کوئی, میں نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو نہیں سر, رات کو وہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی 14 اکتوبر تک آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے, جو ہر سال تقریباً ہوتا ہے. ٹویٹر کے ذریعے ایف بی آر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے اگر نہیں فائل کی تو آپ لگ گئے. لیکن سر وہ کنفرم ہوگی پھر. تو سر رات کو کوئی ٹسل چلی ہے سر, کو 4-5 فون گھومے ہیں اور سر کچھ ہوا ہے. تو اس پہ میں تھیورائز تو بعد میں کروں گا ہوا کہ جو میرے خیال میں لگتا ہے جو مجھے کسی اور شخص نے بتایا. لیکن سر 14 تاریخ تک سب کو ٹائم مل گیا سر. یہ زبردست چیز ہوتی ہے سر کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن کھل گئی ہے سر آگے تک. بالکل کھل گئی ہے, اور جب کھلتی ہے نا تو آپ کا ساتھ میں دماغ بھی کھلتا ہے. مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا, اور میں نے جب جیسی کھلی ہے تو میں نے اپنے ٹیکس لائر کو دوبارہ فون کیا کہ میں نے کہا یار مجھے تو یاد ہی نہیں آیا, میں نے جو کریڈٹ کارڈ پہ ٹیکس دیا ہوا تھا اس کے تو میں نے آپ کو رسید ہی نہیں دی. تو اس نے کہا نہیں اب تو کھل گئی ہے, اب تو آرام سے ریوائز کریں. تو سر یہ جو ہے نا, مطلب پھر بھی بات ہے کہ میں کیوں چاہتا ہوں سر کہ ہم زیادہ امیر ہوں اور بڑے گھر میں رہیں. اس کی وجہ سر کہ جتنے بڑے کمرے میں آپ بیٹھتے ہو نا اتنے آپ کے ذہن کھلتا ہے. سر یہ ہم خبر کر چکے ہیں سر, نظر کے ساتھ ساتھ ذہن سر کھلاؤ کے ساتھ پھلاؤ آتا ہے. اور ہم نے کہا تھا سر یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں یہ ان کو جو نئے گھر ملیں گے سر, پتہ نہیں ملیں ابھی تک 2 یار ان کو دیں گھر, تاکہ سر ان کی جو سوچ اور وچار ہے اس کے اندر ایکسپینشن ہے. بالکل. اور اسی طرح ہم اپنے جو ہے پیٹرنز اور یوٹیوب جو دیکھتے ہیں ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے دیں تاکہ ہمارا ذہن جتنا ہمارا ذہن کھلے گا اتنا گیان ہم آگے دے سکتے ہیں. سر ایسے ہی ہے سر کہ ہم مطلب ہم سیلنگ نہیں ہٹ کرنا چاہتے, اس سیلنگ کو ہم پھاڑ کے اوپر جانا چاہتے ہیں. سر باقی سر ایف بی آر کے اندر سر بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے جو کچھ فگرز اور سٹیٹس جو ریلیز کیے ہیں کہ جی اس دفعہ انکم ٹیکس جو ہے 30 تاریخ تک ان کے پاس پچھلے 19 لاکھ تھے پچھلے سال, اس سال تقریباً کچھ 36 لاکھ ان کے پاس انکم ٹیکس فائلنگ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں یہ ایک 86% انکریز ہے پچھلے سال سے, ویری گڈ, کیک کٹ رہا ہے. لیکن سر اس کے اندر ایک اور فگر جو وہ مینشن کرنا بھول گئے کہ اس دفعہ نیل فائلرز جو ہیں ان کی تعداد بھی ایک اسٹاؤنڈنگلی ہائی تعداد جو ہے وہ نیل فائلرز کی ملی ہے. کہ وہ شخص ہیں جو کہ انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال ٹیکس ایئر سے لے کے اس ٹیکس ایئر تک ہم نے کوئی انکم کی نہیں, جو میں نے پچھلے سال کیا میں نے بالکل وہی چیز اس سال کی, تو میں نیل فائل کر کے آگے نکلنے لگا ہوں, اور وہ فائلر کیٹیگری میں موجود رہتے ہیں. جی سر بالکل ایسے ہو رہا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے کہ 36 لاکھ پہ کیک کٹ رہا ہے, مطلب کٹے گا. تو مطلب اس ملک میں آبادی دیکھیں اور فائلر دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی بھی رومر آئی ہے جی کہ وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ایف بی آر والوں نے کہ ایک گھنٹے میں 10-10 ہزار فائلنگ ہو رہی تھی آخری دن میں, تو اس کی وجہ سے سسٹم کولیپس کر گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ادھر بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ 5 دن پہلے بھی سسٹم نہیں چل رہا تھا, تب تو 1 گھنٹے میں 10-10 ہزار فائلنگ نہیں ہو رہی تھی, اور یہ 1 گھنٹے میں 10-10 ہزار فائلنگ کے بعد ہم 32-33-36 وٹیور لاکھ تک پہنچے ہیں. اور تیسری ویسے یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈار صاحب ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہونا تو پھر ایکسٹینشن مل جاتی ہوتی ہے. باقی جو یہ چیز ہے کہ نیل فائلرز والی تو صرف میکس لاٹ آف سینس. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ظاہر ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی مشکل کر دیں گے. اچھا پہلے جو لوگ ٹیکس فائل نہیں کرتے تھے, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ٹیکس چوری کرنا یا ٹیکس چھپانا جو ہے نا, اس کا ٹیکس فائلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو آپ ٹیکس فائل کرتے ہوئے بھی جھوٹ بول سکتے ہو. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جن پر ٹیکس فار اینی ریزن نہیں لاگو ہوتا, ان کی تنخواہ 6 لاکھ سے کم ہے یا ان کا وہ کچھ بھی اور چیزیں ہیں, اور وہ پہلے فائل نہیں کرتے تو انہوں نے کہا یار ہم پہ تو ویسے ہی ٹیکس نہیں اپلائی کرتا, تو اگر یہ اتنے چاہ رہے ہیں تو کر دو فائل. تو اس لیے نیل والے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے. سو
بنیادی بات تو سر ہم بہت دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹیکس میں پرابلم ہے کیا. ہاں جی بالکل سر. اور سر چلیں 36 لاکھ ہو گئے, گڈ فار دیم. 24 کروڑ عوام میں سے 36 لاکھ انکم ٹیکس فائل کرتا ہے سر. 2-3 کروڑ تو ایسے ہوں گے جن کو فائل کرنے کی ضرورت بھی ہے. آئی ایم ایزیومنگ اس سے زیادہ ہی ہوں گے. چلیں لیٹس ایزیوم 2-3 کروڑ ہیں, اس میں 36 لاکھ کر لیں تو گڈ ہے. مطلب جو چاہتے ہیں وہ کرنا وہ کر لیں. لیکن اس دفعہ سر ایکسٹینشن پھر نہ دیتے نا. اگر ایکسٹینشن دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از بیک ٹو اسکوائر ون والی پالیسی ہے. مطلب کہ 14 تاریخ تک تو سر کسی کا کچھ بند نہیں ہو رہا نا, ٹوٹیاں کھلی ہیں. جو کھلی ہیں. باقی سر کوئی بات ہے, میں تو مجھے آپ یہ بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے آخری دن تک بات کیوں جانے دی, کیونکہ میں تو 5 دن پہلے سے ٹرائی کر رہا تھا. اگین میرا تو ہوا ہے, لیکن اب امید ہے کہ جو 14 دن ملے ہیں اس میں والدین کا بھی ہو جائے گا. بالکل سر. اچھا دوسرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر کمی آئی ہے تھوڑی سی. یہ بھی ایک مثبت چیز ہے. ظاہر ہے سر عالمی منڈی کے اندر جب ایک چینج آتا ہے پرائز کے اندر تو اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر آتا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں جو ہے تھوڑی سی کم ہونے لگی ہیں. یہ اچھی بات ہے سر. بالکل جی سر, وہ قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں آج سے, لیکن اس پہ ہمارے جو عزیر یونس صاحب ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت نہیں کم کرنی. ان کی تھیری یہ ہے کہ جی جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس سے لینڈ کروزر والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور CD70 والے کو کم ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جب بھی, ظاہر ہے آپ ویسے خود تو کر ہی نہیں سکتے اس کم, لیکن جب عالمی منڈی میں کم ہو تو آپ کم مت کریں, اور جو آپ کے پاس کشن بنے اس کشن سے آپ وہ جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری 200 سے کم یونٹ والی ہے اس کا آپ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیں, اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہو جائے گا اس سے. تو اور وہ بقول ان کے یہ مسئلہ جو ہے انڈیا میں بھی چل رہا ہے. سو انڈین گورنمنٹ جو ہے, مودی صاحب والی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کر رہی ہے, اور اس پہ جو گاندھی صاحب ہیں وہ ان پہ جو ہے تنقید بھی کر رہی ہے کہ جی عالمی منڈی میں سستا ہو ہی جا رہا ہے, تم نہیں سستا کر رہے. وہ کہہ رہے جی کہ میں دیکھو میں ادھر سے ادھر دے رہا ہوں. تو یہ وہ بقول ان کے انڈیا ماڈل بہتر ہے. انڈیا ماڈل بہتر ہے سر. یہاں پہ سر مسئلہ یہ ہے کہ جس سیکنڈ عالمی منڈی میں کم ہوئے وہ تو کئی ہوتا ہے, آپ کا کون سا کنٹرول ہے اس کے اوپر, وہ تو انٹرنیشنل فورسز دیگر ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سر جب ہم اس کو سستا کرنے کے بعد عوام سے ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر نہ لیں تو ہمیں کریڈٹ نہیں ملتا, ہمیں نیند نہیں آتی نا. تو اگر سے یہ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا یار کہ پیٹرول پرائسز تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو مثبت ہی مثبت ہے سر کہ ایک طرف آپ نے ریلیف دے دیا 200 کیٹیگری والوں کو, دوسری طرف عوام آگاہ ہو گئی چیز کی یار ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو عالمی منڈی میں سستا ہوا اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے سستا نہیں کیا, تو اب انہوں نے اس کے اوپر انفورسمنٹ کی. ورنہ تو سر یہ ہم تو چلتی اس چیز کے اوپر ہے. تو یہ دونوں طرف سے مثبت ہے سر. سر بالکل, تو بہترین ہے سر. یہ سر باقی سر اور سر ہمارے پاس خبر ایک اور بھی ہے سر کون سی ہے سر خبر تو بہت ہے ہمارے پاس. ایک میں نے نا اس پہ بات کرنی تھی کہ میں نے کل دیکھ لیا فائنلی, کل اور آج لگا کے صلاح الدین والا سر وہ کیا کہتے ہیں پاکستان ایکسپیرینس. سر کیا زبردست آدمی ہے صلاح الدین, اتنا آرٹیکولیٹ, اتنا مطلب اس کا اوپر سے مورل کمپس اتنا صحیح ہے, اوپر سے وہ جو بیسٹ چیز اس کی اپنے آپ کو وہ سیریسلی نہیں لیتا. مطلب بہت ہی یہ ساری چیزیں جو مطلب ایک شخص میں ہونی چاہیے وہ اس میں ہے. بہرحال خیر انہوں نے وہ کیا, یہ جو ابھی نئی ترمیم آ رہی ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے. اچھا ویسے تو آپ کو ظاہر ہے آپ سب کو وہ دیکھنا چاہیے پاکستان ایکسپیرینس, لیکن اگر آپ لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے تو جو مجھے اس میں سے تھوڑی سی بات سمجھ آئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا معاملہ ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ جو ہے نا کہ فائز عیسیٰ یوں کر لے گا, اچھا وہ فلانا جج کا یوں ہو جائے گا, فلانا جج, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہوا بھی تو یہ بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمپلی یہ سمجھایا کہ دنیا میں 2 طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, ایک عدالتی سسٹم, ایک کامن لا جو ہمارے یہاں پہ چلتا ہے جو برطانیہ کا ہے اور ملکوں میں چلتا ہے, ایک سول لا جو کہ جرمنی اور فرانس وغیرہ میں چلتا ہے. اچھا جو ہمارا والا سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ 3 قسم کی عدالتیں ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہے, ہائی کورٹ ہوتی ہے, سپریم کورٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کسی بھی قسم کا کیس آپ چھوٹی عدالت میں لے جاؤ, یہ فرق نہیں کرتے, وہ فرق نہیں کرتے, وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک فیصلہ آتا ہے, وہ فیصلے پہ آپ اپیل کرو, ہائی کورٹ میں چلے جاؤ, اس میں آپ اپیل کرو, سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. اچھا جو دوسری جو سول لا ہے اس میں 3 مختلف عدالتیں ہوتی ہیں. سو میرا آپ کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے تو اس کے لیے ایک عدالت ہے. میرا سرکار کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے کہ یہ FBR والے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے تو اس کے لیے عدالت ہی علیحدہ ہے. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فلانا قانون ہی غلط ہے,
آئینی عدالت ہے تو اس کے لیے ایک آئینی عدالت ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ ہر سسٹم کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان ہوتے ہیں. مطلب اب سول لاء کی جو عدالت ہے اس میں جو سسٹم ہے اس میں فائدہ تو یہ ہے کہ آپ یہ والا کیس لے کے چلے گئے ہو کہ مجھے ایف بی آر تنگ کرتی ہے اس عدالت میں جس میں دو لوگوں کا ڈسپیوٹ مینج ہونا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کدھر آگے ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں, جائیں اس عدالت میں جائیں, تو وہ کلٹر اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آ گیا, اب میں اپنے پاس سے گاڑا ہوں ایک کیس کہ میں آپ کے پاس کرایہ دار ہوں, آپ نے مجھے نوٹس دیا کہ 30 دن میں تم خالی کر دو اور میں نے تمہیں نکالنا ہے, تو 30ویں دن آپ نے میرا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا. تو اب جو ہے نا ایک تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ آپ نے سامان میرا باہر رکھا ہے, دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جی جب آپ مین ہینڈل کر رہے تھے مجھے اور میرا سامان باہر اٹھا کے پھینک رہے تھے تو پولیس کیوں نہیں آئی. اچھا تیسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن کا نوٹس, تو آپ 31ویں دن یہ حرکت کر سکتے ہو, 30ویں دن نہیں کر سکتے. یہ قانون یہ کہتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے یا یہ قانون ہی غلط ہے وٹ ایور. اب یہ میں تینوں کیس لے کے ان کی ایک عدالت میں نہیں جا سکتا, مجھے 3 مختلف عدالتوں میں 3 مختلف کیس کرنے ہیں اور اس کی پھر آپ دیکھ لیں کہ فیس کدھر جانی ہے اور سارے معاملات کدھر. بالکل. اچھا یہاں پہ کیا سین ہے کہ پاکستان میں کیونکہ آپ کلب کر لو ایک عدالت میں چلے جاؤ. اچھا اگین آپ کو کہ جی ہم نے باقی کامن لا رکھنا ہے, کانسٹیٹیوشنل عدالت ہم نے ایک علیحدہ کر دینی ہے. اوکے اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ کیس پہلے چھوٹی عدالت میں جائے گا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ سے جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یار یہ تشریح تو غلط ہوئی ہے, آجو پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے جاتے ہیں. سو پہلے جو فیصلہ 10 سال میں ہوتا تھا وہ 15 سال میں ہونا شروع ہو جائے. ایک ایڈیشنل لیئر آپ نے ایڈ کر دی سر. اچھا سر میں نا صلاح الدین صاحب بالکل سر ان کو اس بیان پہ اور سب چیز پہ ہم سلوٹ کرتے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ہمیں سمجھایا. لیکن سر میں اس ملک کے اندر نا ایک سینٹیمنٹ ہے, اور سر میں آپ کو اور مجھے بھی اس قصوروار ٹھہرا رہا ہوں اس کے اندر. سر یہاں ایک نا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ یار پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کتنی لیزی سٹیٹمنٹ ہے سر, آن آر بیہاف بھی ہم بھی کئی دفعہ کر جاتے ہیں کہ ہم اس سارے ڈسکشن کے بعد میں کہوں سے لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات غلط ہے, اس بات کو آپ نے فروغ کبھی دینا ہی نہیں کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ لوگ سر ایک بات کو مان لینا تو وہ سچائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ سوچیں سر یہ بات سچائی میں تبدیل ہو جائے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آئینی طور پہ غلط ہو, وہ قانونی طور پہ غلط ہو, وہ ایتھیکلی اور ہر لحاظ سے غلط ہو, لیکن ہو کیوں اس لیے سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ کتنا بڑا مذاق ہے. تو اگر تو صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ یار یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہ ہوگا, تو میں سر اس قسم کے ایک لرنڈ شخص کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ is a better person than even me. میں آپ کو نہیں ڈالتا even me, کیونکہ یہ کاپ آؤٹ جو ہے سر یہ میں بھی کئی دفعہ کر جاتا ہوں کہ یار ساری باتیں کر کے یار یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, اپنا کیس رکھ کے مدعا رکھ کے اینڈ میں کہتا ہوں لیکن ہو تو کچھ بھی سکتا ہے یہاں پہ. یہ بڑی لیزینس ہے سر میرے خیال میں. سر میں سر جو صفائی گھر سے شروع ہوتی ہے, میں نے سر اس شو پہ ایٹ لیسٹ میں واؤچ کرتا ہوں اور میں پبلکلی بھی کوشش کروں گا کہ میں آئندہ یہ بات نہ کروں. یہ سرسری طور پہ انہوں نے بھی کہا تھا. اچھا انہوں نے بھی کہا سوری باس, انہوں نے کہا دیکھیں ہو تو پھر اس ملک میں کچھ بھی سکتا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اگر یہ ہو بھی جائے گا تو پھر 3-4 سال بعد, ہر 3-4 سال بعد یا 6 سال بعد یا 10 سال بعد پھر تحریکیں بھی تو چلتی ہیں نا, پھر کورس کریکشن بھی تو ہوتی ہے نا, پھر مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ بھی تو کرتی ہے نا. تو جس طرح انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یار یہ کتنی فضول بات ہے کہ جو بار بار ہو رہی ہے کہ منصور علی شاہ انج کرے گا, عیسیٰ انج کرے گا, فلانا انج کرے گا. انہوں نے کہا یار میری بات سنو کہ اگر یہ ہو ہی جاتا ہے اور یہ بن جاتی ہیں عدالتیں, تو اس کے بعد سرکار پاگل ہے فائز عیسیٰ کو اس کا عدالت کا چیف بنا دے, کیونکہ اس میں تو ٹوٹلی سرکار کی اس پہ ہے کہ وہ کس کو بناتی ہے خواہش پہ. کہتے ہیں وہ تو فیصل واڈے کو بنائیں گے. سر فیصل واڈا کو بنا لیں سر, کرنٹ لا منسٹر کو مستعفی کر کے وہ بنا دیں, نیا لا منسٹر بنا لیں, لا منسٹر بنا دیں فیصل واڈا صاحب کو, ان کو بنا دیں آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ہیڈ, کچھ بھی کر سکتے ہیں سر. یہ اگین سر میں لیکن اپنے پوائنٹ پہ سر قائم ہوئے سر. اب ہم نے یہ بات واپس لانی ہے سر کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے یہ نہیں کہنا کچھ بھی ہو سکتا, ہم نے کہنا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر یہ بہتر اسٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں کہ جس طرح چل رہا اسے چل رہے تھے. بہرحال سر چلیں یہ آئینی عدالتوں کا تو دیکھیں گے آیا یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی. سر ظاہر اس سے ایک چیز تو ہوگی سر کہ سپریم کورٹ جو ہے پھر سر شکار ہو جائے گی ایک ایسی کیفیت کی
کہ ان کو مطلب دے ول ناٹ بی رائزنگ ٹو دی اوکیزن اس چیز کے اوپر. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی تو اس کی اوور شیڈوئنگ پاور جو ہے وہ رائز کو کم کر دے گی, میرا یہ اپنا خیال ہے. بالکل. اور ایک اور پوائنٹ ان کا بڑا اچھا, ویسے تو پوری سننے والی ہے, آپ پلیز ٹائم نکال کے سنیں, لیکن سر اسپوائل کری جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں سر, آپ سے رہا نہیں جا رہا. ایک اور بڑا اچھا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ہمیں اکثر لگتا ہے کہ برین ویو آتی ہے کہ ایک اور مختلف طرح کی عدالت کھل جائے گی نا تو اس کے بعد بڑا زبردست کام ہونا شروع ہو جائے گا, اور ان کا بینکنگ عدالتیں علیحدہ ہوئی. اب آپ کو یہ سننے میں ملتا ہے کہ یار وہ تو بڑا سموتھ ہو گیا, بینکنگ ٹھیک ہو گئی, بینکنگ ٹھیک ہو گیا, کہتے ہیں نیب عدالتیں علیحدہ ہو گئی. اب آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار وہاں تو اب بہترین ماحول ہے. سر آپ کو پتا ہے بینکنگ عدالتیں جو ہے آپ نے ذکر کر دی, بینکنگ عدالتوں میں میرے خیال میں گنے چنے کو کنزیومر کیسز ہوں گے کہ یار میری بینک نے زیادتی کر دی میرے ساتھ. بینکنگ عدالتوں میں کیس کس نوعیت کے ہیں؟ لون ڈیفالٹ کے. سر ایک طرح کا کیس ہے, بینک سر لون بھی دیتا ہے, بینک کرنسی بھی کرتا ہے, بینک کنزیومر اینڈ بھی ہے, بینک میں ڈپازٹ بھی ہوتے ہیں, بینک میں آپ 10,000 چیزیں کرتے ہیں بینک میں. بینکنگ عدالتیں کیا کرتی ہیں, وہ جو اس نے ڈیفالٹ کیا تھا اس کو بینکنگ عدالت میں لے جاؤ. بینکنگ عدالت اس لیے بنی تھی, نیب عدالتیں سر ہمیں پتہ کس لیے بنی تھی. اور سر کل کلا کو سر فرض کریں نیب میں آ جاتا ہوں, فرض اللہ نہ کرے میں آ جاتا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سر نہیں سر میں نہیں آ رہا سر لیکن میں گھر بیٹھے آ سکتا ہوں سر نیب میں, سر گھر بیٹھے آ جاؤں سر. سر بیسیکلی سر اگر نیب نے میرے اوپر کوئی کاروائی کی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے اور میرے پاس نا یہاں پیچھے نا ڈھیر سارا ستو بھی پڑا ہے, کوئی نہیں انشاءاللہ سر ایک دن ستو یوں رکھ دیں گے یہاں کیش. تو سر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یار نیب نے یہ جو کیا ہے نا میرے ساتھ, یہ نیب آرڈیننس جو ہے نا یہ ہے غیر آئینی. سو میں اپنے سر وکیل کو کرتا ہوں, سمارکند راجا صاحب کو سر میں نامنیٹ کرتا ہوں اس کے لیے کہ راجا صاحب تسی نا کھل کے جاؤ آئینی عدالت میں اور نیب آرڈیننس کے خلاف نا میرے کیس کے بیاف پہ ایک کیس کر دیں. لے سر آپ نے ویسے نہیں کیس لڑنا جیسے آپ نے میاں صاحب کا لڑا تھا, نہیں آپ کھل کے آنا, کھل کے آنا, تو بس سر ٹھیک ہے سر, بہترین ہو گیا سر. تو اس کا مطلب ہے سر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ ایز اے سویلین آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, آپ اس ملک کے شہری ہیں, تو آپ کے پاس بھی پھر حق ہے کہ اگر آپ کسی آئینی چیز سے آپ نہیں مانتے تو آپ جا کے کیس کرتے. سر ہم ویسے ایک اور طریق چلاتے ہیں سر, بنائیں سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ایسی سر بوٹل نیک ڈالیں گے اس کے اندر نا سر, اینج کر کے فٹ کریں گے سر بوٹل, اتنے کیس کریں گے سر ہر چیز پہ کیس کی آئینی عدالت میں لے کے سر کنسرن سٹیزن, سر کنسرن سٹیزن ہم بن جائیں گے سر ہم آئینی عدالتوں کے کنسرن سٹیزن, اور سپریم کورٹ میں سناٹا موجے. ہمارا سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.